بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب اشک تنہائی۔ کچھ دنوں سے میری نظریں شہتوت کے درخت پر بیٹھے کووں کے بچوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آغا جان نے، جو جانتے تھے کہ مجھ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، مجھے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ جب انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میں نے ان بچوں کو ہاتھ بھی لگایا تو ان کے ماں باپ میری آنکھ نوچ لیں گے، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا، لیکن میری غلطی نہیں تھی۔ اس دن میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ میرا حوصلہ جواب دے چکا تھا۔ قالین بننے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر رسی کودی تو جسم گرم ہو گیا، پسینے آنے لگے اور بال گردن اور چہرے پر چپک گئے۔ میں حوض کے کنارے چلی گئی۔ حوض کی دوسری طرف ایک کوا بیٹھا آرام سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے تنہائی اور گرمی بھول گئی۔ میں نے ہاتھ حوض میں ڈالا اور کوے کی طرف پانی اچھال دیا۔ کوے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، اس کے بعد میری طرف توجہ کیے اور مجھ سے ڈرے بغیر پر پھڑپھڑائے اور اڑ گیا۔ میں اٹھی اور شہتوت کے درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی، سر اوپر اٹھایا تاکہ اس کے سب سے لمبی شاخ کو دیکھوں۔ وہ بہت لمبی تھی۔ میں سر کو پیچھے کی طرف جھکاتی چلی گئی، یہاں تک کہ سورج کی روشنی میری آنکھوں کو چدھیانے لگی۔ میں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھیں کھولی تو پہلے تھوڑی تھوڑی سیاہی دور ہوئی، پھر جلد ہی اپنی اطراف کو واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ میں نے درخت کے تنے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کھردرا تھا۔ ایک دم میری توجہ ان چیونٹیوں کی طرف گئی جو اس پر چل رہی تھیں۔ میں نے ان کے راستے میں انگلی رکھ دی تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ میں جو بھی کرتی وہ کسی دوسری طرف سے اپنا راستہ بنا لیتی۔ میں نے ان کی جان چھوڑ دی۔ درخت پر کوئی کوا بھی نہ تھا، لیکن اتنا مجھے معلوم تھا کہ کووں کے بچے اپنے گھونسلوں میں اکیلے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے تنے کو پکڑا اور اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کر پہلی میخ تک پہنچایا۔ میرا قد چھوٹا تھا اور دوسری میخ تک پہنچنے کی کوشش میں درخت کے ساتھ رگڑ کھا گئی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کی جلد زخمی ہو گئی۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے درخت کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی تاکہ گر نہ جاؤں۔ میرے ہاتھ جل رہے تھے مگر میں نے اہمیت نہ دی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جیسے بھی ہو اس گول گھونسلے تک بھی پہنچ جاؤں جو شاخوں پر بنا ہوا تھا۔ بالآخر میں پہنچ گئی۔ میں نے پہلا بچہ اٹھایا اور اسے اپنے لباس کے کالر میں ڈال لیا۔ میں اسے کہہ رہی تھی کہ تمہیں نیچے لے جاؤں گی، ہم اکٹھے کھیلیں گے اور تنہائی سے پیچھا چھڑا لیں گے۔ اس نے 2 دفعہ کائیں کائیں کی، لیکن میں کچھ نہ سمجھی کہ نہ جانے کہاں سے کالے بھدے کووں کا ایک جوڑا اچانک نمودار ہو گیا۔ وہ سیدھے میری طرف آ رہے تھے۔ میں کافی ڈر گئی، بچے کو گھونسلے میں رکھا اور جلدی جلدی نیچے اترنے لگی۔ ایک ایک میخ چھوڑ کر اچھلتی ہوئی نیچے آنے لگی اور پاؤں پھسلنے سے سر کے بل درخت سے نیچے جا گری۔ پہلے زخمی ہاتھ کیا کم تھا کہ اب ایک چھوٹی سی شاخ سے لگنے کی وجہ سے پاؤں پر بھی خراش آ گئی۔ میں رونے دھونے والی بچی نہ تھی۔ جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور کمرے کی طرف دوڑ پڑی۔ اندر جا کر دروازہ بند کر دیا اور وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ دل کی تیز دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں چھوٹے چھوٹے اور اکڑے اکڑے سانس لے رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر پانی پی لوں۔ زبان تالو سے لگ گئی تھی اور خشک ہونٹ آپس میں جڑ گئے تھے، لیکن اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کوے اس انداز سے اپنی چونچیں دروازے پر مار رہے تھے کہ میرا دل ہول اٹھا۔ مجھے دھڑکا لگ گیا کہ آخر تھوڑی دیر انہوں نے اور چونچیں برسائیں تو دروازے میں سیدھا سوراخ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ آغا جان کو کیا جواب دوں گی۔ اتنے میں کوے تھک ہار کر واپس چلے گئے، ان چیونٹیوں کی طرح جو حتماً کسی نہ کسی جگہ تھک جاتی تھیں اور دانہ جمع کرنے سے ہاتھ کھینچ لیتی تھیں۔
लेकिन कौन सी चोटियाँ, ये मैं नहीं जानती थी। ये बेचारी चोटियाँ हमेशा कुछ न कुछ कांधों पर उठाए रखती थीं। ऐसा लगता था कि वो अपने कंधों पर कुछ उठाए बगैर चलना जानती ही नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मैं भी बहुत सी लड़कियों की तरह सर नीचे न उठाए काम में मशगूल नहीं रह सकती थी। यूँ लगता था जैसे मेरे सर में हर वक्त कोई न कोई चीज़ कुड़बुड़ाती रहती है, जिसकी वजह से मैं हर काम में हाथ डाल देती और शरारतें करती फिरती थी। कहूँ कि वाक़ई से मैंने कोई इबरत न ली, बल्कि सिर्फ इतना ही यकीन हुआ था कि अगर छलांग लगाने में थोड़ी सी देर भी हो जाती तो एक कौवे की चोंच यकीनन मेरी आंखों में उतर जाती और मैं अंधी हो जाती। मेरी ज़िंदगी का असल आइडियल मेरी माँ थी, एक सादा और आराम सी खातून। वो बच्चा जो आराम से एक कोने में बैठ जाए और शरारतें न करे, वो बच्चा नहीं होता। माँ जितनी साबिर क्यों ना हो, बिलाखिर उसका हौसला भी जवाब दे ही जाता है और वो बोल पड़ती है। लेकिन मैंने अपनी माँ के माथे पर कभी बल न देखा। हत्या की बात औकात आका जान अगर ऊंची आवाज़ में माँ को डांट भी देते तब भी वो अपने आप को मेरे सुपुर्द कर देती थी। आका जान की सियादत का एहतराम अपनी जगह, लेकिन वो हमें भी सैयद होने की वजह से अपनी आंखों पर बिठाती थी। घर से बाहर और हमसायों से इतनी ही रब्त आमद रखती थी कि नौबत गीबत या तहमत तक न पहुँचे। इन मामलात में वो किसी का लिहाज न करती थी, न किसी को बुरा कहती और न ही किसी का बुरा चाहती। मैंने कभी उन्हें बेकार न देखा। हौस के पास बैठना, कपड़े धोना, घर के कामकाज करना उन्हें चिड़चिड़ा और बेहौसला नहीं करता था। मैं आज तक न समझ सकी कि वो हमेशा इस कदर पुरसुकून और मेहरबान कैसे रह लेती थी। मैं कई साल तक यही सोचती रही कि मेरी माँ का नाम अजीज़ है, क्योंकि सभी उन्हें अजीज़ कहकर पुकारते थे। आगा जान, दादी, हमसाइयाँ, सब बात में मुझे मालूम हुआ कि अजीज़ उनका लक़ब था, न कि नाम। नाम उनका ज़हरा था। हमारी दादी हमारे साथ ही रहती थी। उन दिनों बहुत से लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और उसे बुरा भी नहीं समझा जाता था, लेकिन दादी कुरान पढ़ना जानती थी। हर वक्त उनका कुरान मजीद या दुआओं की किताब उनके पास रहती थी। चरखे पर बैठकर सूत काटती और खीस बुनती थी। उनका दिन इस तरह गुजरता था कि कभी मुझे आवाज़ देकर कहती, अशरफ सादात, आज क्या दिन है। मैं थोड़ा सोचती, अपने होठ खींच लेती और अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कह देती, पीर। फिर वो बुलंद आवाज़ से कहती, या कादियुल हाजात, और फिर उसकी तकरार करने लगती। जैसे ही अंधेरा छा जाता तो वज़ू करके अपना छोटा सा जिस्म बिस्तर बर्दाश्त कर लेती और उनके होंठ ज़िक्र खुदा में मसरूफ़ हो जाते, यहाँ तक कि उन्हें नींद आ जाती।